الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے سامنے جو عنوان چل رہا ہے وہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ ہمارے زندگی کا مقصد اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہر ہمیشہ ہمیں اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں اپنے اوقات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ہمیشہ اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ظالم نہیں ہے کہ ہر ہمیشہ تم 24 گھنٹے قرآن پڑھتے رہو، 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہو اور سال کے 12 مہینے روزے رکھتے رہو۔ اللہ ایسا نہیں کہتے، بلکہ مسلمان کی زندگی کا ہر کام عبادت ہے۔ بس ہم وقت پر نماز پڑھ لیں اور بقیہ وقت میں جو بھی وقت ہے اس وقت ہمارے نبی کے طریقے پر ہم زندگی گزاریں تو وہ تمام کام ہمارا عبادت بن جاتا ہے۔ ہمارا پڑھنا بھی عبادت ہے، ہمارا کمانا بھی عبادت ہے، ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہر کام مسلمان کا عبادت ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے اللہ نے ہم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اب ہم عبادت ہی کرتے رہیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا، باقی ہمارے کام کیسے ہوں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظالم نہیں ہیں، اللہ ہمارے اوپر بڑے مہربان ہیں۔ اللہ اتنے بڑے مہربان ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے کام کر رہے ہیں لیکن اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب دیتے ہیں۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھوک بھی مٹا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے نبی کے طریقے پر کھانے کی وجہ سے ہم کو ثواب بھی دیتے ہیں، اس کو عبادت میں شمار کرتے ہیں۔ ہم سوتے ہیں اپنی تھکان کو پورا کرنے کے لیے، لیکن نبی کے طریقے پر ہم سو جائیں گے تو ہمارا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، ہمیں سونا بھی مفت میں مل گیا اور پوری رات ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اگر حلال کمائی کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں تو بس ہمارا کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہماری زندگی کا ہر کام عبادت ہے۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ میں نے میرے بندوں کو، انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں نبی کے طریقے کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنی زندگی میں دین کو نہیں دیکھا، بس سب کی طرح ہم بھی اٹھ رہے ہیں، ہم بھی بزنس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، نماز چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ ہاں، مقصد حیات ہماری زندگی کا اللہ کی یاد ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی یاد کو اپنا مقصد حیات بنا لے، ہر لمحہ اس کی یاد ہو، ایک لمحہ بھی اس سے غافل نہ ہو، جس کا کھائے اس کے گیت گائے۔ ہم کھاتے تو اللہ ہی کا ہیں، ہمیں کھلانے پلانے والا کون ہے؟ یہ تو ہم ذریعے کے طور پر محنت مزدوری کر لیتے ہیں، بزنس کر لیتے ہیں، نوکری کر لیتے ہیں، لیکن اصل کھلانے پلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ہم جس کا کھائیں اس کی گیت گائیں، یعنی ہم اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ ایک چاول کا دانہ دیکھ لیجئے، ایک گیہوں کا دانہ دیکھ لیجئے، کس قدر محنت اس پر ہوتی ہے۔ زمین اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، غذا پہنچاتی ہے، بادل پانی دیتے ہیں، سورج اپنی روشنی دیتا ہے، ہوا لگتی ہے، کتنی چیزیں اس پر عمل کرتی ہیں۔ پھر جا کر وہ چاول کا دانہ یا گیہوں کا دانہ جب انسان کے منہ میں آتا ہے، انسان کھانے کے بعد شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ ہم کیسے انسان ہیں؟ ہم کیسے اللہ کے فرما بردار ہیں؟ ذرا ہم سوچیں، آج ہم کو کوئی تھوڑا سا ساتھ دے دیتا ہے، کوئی ہماری مدد کر دیتا ہے تو فوراً ہم اس کو تھینکس کر کے ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا کھلانے والا پلانے والا سب اللہ ہے، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، کھانے کے بعد کم سے کم الحمدللہ تو کہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے، ایک جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج دنیا میں تو ہم لوگ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، کتا
اور اسی طرح بکری، دمبا، یہ ایسے جانور ہیں، کچھ دن اس کو جو ہے لے کر کے پھر رہا ہے رسی ڈال کر کے گلے میں، اور کچھ دن لے کر پھرنے کے بعد پھر اس کے گلے سے رسی نکال دیتا ہے، تو اب سامنے سامنے مالک جاتا ہے تو جانور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ہاں مالک کے پیچھے پیچھے وہ چلتا ہے۔ تو ہم انسان ہو کر اپنے مالک کو نہیں پہچانے، یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ ہاں ہم نے گھوڑے کے تعلق سے بہت سنا ہوگا، گھوڑا ایک عجیب جو ہے ایسا جانور ہے، حالانکہ ہمارے زمانے میں اس کا استعمال نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں۔ ایک گھوڑا جو حیوان ہے، اگر کوئی آدمی اس کو پالتا ہے کہ یہ میرے لیے جنگ میں کام آئے، یہ میرے لیے جنگ میں کام آئے، وہ گھوڑا اپنے مالک کی لاج رکھتا ہے۔ اگر مالک اسے ٹانگے میں لگا دے، یعنی جو انسان بیٹھ کر کے جاتے رکشے کی طرح ہوتا ہے، تو وہ بے زبان، تھکا ہوا، بیمار سارا دن کام کرتا ہے۔ اگر دوسرے دن اس کا مالک پھر اسے جو ہے گھوڑے پہ، گاڑی پر لگا دیتا ہے، تو وہ درخواست نہیں دیتا کہ مجھے آج بیماری کی چھٹی چاہیے، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کا اتنا ماتحت بنا دیا کہ اپنی ضرورت بھی پیش نہیں کر سکتا، پیاسا ہوگا مگر نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پانی پلا دیجئے۔ دیکھیں تو کتنی گرمی ہے، کہیں مالک نے اسے جا کر روکا، قریب گندی نالی تھی، اسی میں سے پانی پینا شروع کر دیا، چلتا جا رہا ہے۔ اسے چلتے چلتے حاجت ہوئی، وہ چل بھی رہا ہے اور لید بھی کر رہا ہے، پخانہ بھی کر رہا ہے، رکنا نصیب نہیں ہوتا۔ جو اس کی ضروریات زندگی ہیں اس کے لیے بھی اس کو ٹائم نہیں دیا جاتا، وقفہ نصیب نہیں ہوتا۔ سارے دن کا تھکا ہوا شام کو گھر آیا، مالک نے پتہ کیا آج تو چارہ آدھا ہی ملا، چلو آدھا ہی ڈال دیں۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ اے مالک تو نے سارا دن مجھ سے کام لیا تھا، خوراک تو پوری دے دیتے۔ تو مالک جا کر سردی کی لمبی رات میں نرم نرم گدوں پر سو جاتا ہے۔ گھوڑے کے لیے وہی ٹھنڈی ہوا ہے، نہ بستر ہے، نہ بیوی بچے ہیں، کھڑا ہے، تھک جائے تو بیٹھ جائے گا، اس کی بھی تو جان ہے۔ اگر اس کو زخم بھی آئے تو مالک پھر جو ہے اس کو مرہم پٹی نہیں لگاتا، اگر اس نے خیال نہیں کیا تو مالک سے یہ نہیں کہتا کہ میرے زخم ہیں، آپ میرے زخم کو جو ہے پٹی لگائیے، دوا لگائیے، جی میرے زخم پر تو آپ نے کوئی مرہم نہیں لگائی، اس پر دوبارہ زین رکھ دینے سے میرے پرانے زخم ہرے ہو رہے ہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتا۔ کچھ تو خیال کریں، نہیں کہہ سکتا، تکلیف کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ مالک اس کو کوڑا لگا رہا ہے، مالک کی سختی برداشت کر رہا ہے، اپنی طرف سے ہمت لگا رہا ہے کہ مالک کی مرضی کو پورا کر دے۔ یہ گھوڑا جس کو مالک نے پالا تھا، اگر مالک اس کو لے کر دشمن کے مقابلے میں آ جائے، سامنے دشمن کی صفیں ہیں، مالک گھوڑے پر سوار ہے، وہ گھوڑے کو ایڑی کا اشارہ کرتا ہے، ایڑی سے مالک صرف گھوڑے کو اشارہ کرتا ہے، اس مالک کی ایڑی کو گھوڑا پہچانتا ہے۔ اس مالک نے ایڑی کیوں لگائی؟ یہ چاہتا ہے کہ میں آگے قدم بڑھاؤں۔ گھوڑا بڑھتا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، دشمن کی صفوں کو چیرتا چلا جاتا ہے۔ سامنے کیا ہوتے ہیں؟ سامنے سے نیزے آتے ہیں، تیر آ رہے ہیں، سامنے سے تلواریں ہوتی ہیں، گھوڑے کے جسم پر زخم پہ زخم لگ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے مالک کی ایڑی کی لاج رکھ لیتا ہے، گھوڑا جان پر کھیل جاتا ہے، اپنے مالک کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ اگر ایک جانور انسان کا اتنا فرما بردار ہے تو انسان کو اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہونا چاہیے۔ ہم تو کھا کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، روزانہ ہر جوڑ ٹھیک رہا، شام کو سوتے ہوئے کتنے اللہ کے بندے شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے سب جوڑ سلامت رہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہم دیکھیں اپنی زندگی میں آج ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، جو آدمی چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے، فرمایا وہ اپنے ہر جوڑ کے طرف سے صدقہ کر دیتا ہے۔ ہاں،
ابھی یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو لہٰذا ہم تہجد کو بھی نہ چھوڑیں، اشراق کی نماز کو بھی نہ چھوڑیں، چاشت کی نماز کو بھی نہ چھوڑیں، مغرب کے بعد اوابین کی نماز کو بھی نہ چھوڑیں۔ یہ تو کمانے کا سیزن ہے، خوب کما لیں، خوب تلاوت کریں، خوب اللہ کا ذکر کریں، خوب ہم اپنی آخرت کے بینک کو بڑھائیں۔ یہ موقع ہے، ہم اپنی آخرت کے بینک بیلنس کو خوب بڑھا سکتے ہیں۔ پھر یہ رمضان ہاتھ سے چلا جائے گا تو پھر وہ ثواب نہیں رہتا جو رمضان میں ہم کو ملتا ہے۔ رمضان میں ایک نیکی کا 70 کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، ایک نفل کو فرض کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں، ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب اللہ دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا بڑا مبارک مہینہ ہے، ہم اس کو اب تک جو 2 حصے رمضان تقریباً گزر چکا ہے، اب بس تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب تمام لوگ جو ہے بقیہ رمضان کی صحیح قدردانی کرنے والے بن جائیں، اور یہ رمضان ہمارے لیے اور ہمارے پورے ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا کے اندر امن و امان عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا سے یہ بلا، یہ جو مصیبت، یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس کو جڑ سے ختم فرمائیں، اور تمام بیماروں کو اللہ صحت عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کے حکموں پر اور نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی کا مقصد کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔